خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک نئی بات اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آج آپ پھر میرے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت خدا کے کلام کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی درج ہے کہ وقت بہت قریب ہے، اور ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کو ناچیز نہ جانیں۔ اور اس وقت جو زندگی کی حالت میں ہم موجود ہیں، خدا نے ہمیں ایک زندگی دی ہوئی ہے، اس زندگی میں ہم جان لیں، پہچان لیں خدا کی پاک ذات کو اور کلام کو سیکھ لیں، کیونکہ کلام کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہمیں آج کلام میں سے سیکھنا ہے کہ خدا کی پاک ذات ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے اور خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ آج کا کلام پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط ہے، پہلا تسالونیکیوں کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا 5 باب کی پہلی 2 آیات میں سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اے بھائیو، تم اس کے محتاج نہیں کہ وقتوں اور زمانوں کی بابت تمہیں لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے، اسی طرح خداوند کا دن آنے والا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ کلام کو سیکھیں، سمجھیں۔ کیا مسیحی اس بات کے بارے میں بے خبر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں؟ آپ جب خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم کلام مقدس کو سیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ غیر قومیں ان چیزوں کے لیے آگاہ نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ دن چور کی مانند ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ وقت آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ موجودہ سینیریو کو دیکھیں، دنیا کا جو ایک سسٹم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ پچھلے 70 سے 80 سال کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں، قوم بنی اسرائیل کا یکجا ہونا، ملک بننا، دوبارہ سے اسٹیبلش ہونا، یہ ساری چیزیں پیش گوئی ہیں کہ اب خداوند بہت قریب ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، اور اس آمد سے پہلے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک وہ دور ہے جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ تو اس کلیسیا کو اٹھا لینے جانے سے پہلے ہمیں تیاری میں رہنا ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ ہوا میں اس کا استقبال کریں، اس کی آمد پر، جو کہ ظاہری آمد نہ ہوگی۔ یہ چوروں کی طرح دن آنے والا ہے ان کے لیے جو اس بات کو نہیں جانتے، اور ان مسیحوں کے لیے بھی جو اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، وقت بہت کم ہے۔ سنجیدگی سے اس بات کو سنیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند کا دن بالکل قریب ہے۔ کلام کو سیکھیں، اپنی زندگی میں جہاں کہیں کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کریں پلیز، اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ اور ہم مسیحوں سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، ہم مسیحوں کو زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ کلام مقدس ہمارے پاس ہے، خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے، خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک چیز ہمیں خداوند نے وافر مقدار میں دی ہے، اور ہم اگر اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، خدا کی پاک روح کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، خدا بیٹے کے پاک لہو سے اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر رہے، دھو نہیں رہے، اپنے جاموں کو دھو نہیں رہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں سب کچھ ترقی، پیسہ اور سٹیٹس نہیں ہے۔ ایک جگہ پر انسان کو ایک وقت میں وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں نے کتنا وقت گوا دیا ہے، اور جب ہم نے وقت گوانے کی بات آتی ہے تو پھر وہ بہت شرمندہ، پشیمان اور پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج بھی خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم خداوند کی آمد سے پہلے جب وہ کلیسیا کو لینے آئے تو ہم تیار پائے جائیں۔
یہ دلہن جس کا نام کلیسیا ہے مکمل طور پر تیار ہو، تاکہ جب دولہا اسے لینے آئے تو اسے بالکل تیار پائے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، پیغام ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے خداوند کو وقت دیں، کلام کو سیکھیں، کلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کو کوئی ایسی پوسٹ بھیجوں جو دنیاوی ریلیٹڈ ہے، لوگ اس کے اوپر شیئر بھی کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر نائس میسج کہتے ہیں، لیکن جب کلام بھیجتا ہوں تو بہت کم لوگ اس کو کھولنے کی، اور جن سے بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، لیکن جن سے پوچھو ہاں ہیرسن یار میں نے دیکھا تو تھا لیکن ٹائم نہیں ملا۔ خدا یسوع مسیح بھی ایک دن اسی طرح کہیں گے کہ اے ریاکارو میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ آج صرف میں ہی نہیں، دنیا کے تمام مبشر خادمین جتنے لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ کلام کو سنو، سیکھو، اور اگر اس کلام سے آپ کو خوبصورت بات ملتی ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اور آج ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے، آج ہم اپنی مصروفیت اور اپنی دنیا کی بھیڑ میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم چرچ جاتے ہیں، ہم ایک ہفتے میں ایک بار چرچ جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کلام کو سننا چھوڑ دیں، کلام کو پڑھنا چھوڑ دیں، اور ہم جو اپنے گھر میں ایک رسماً دعا کرتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں کلام سیکھ کر بچوں کو سکھانا ہے۔ اور اگر کسی وسیلے سے، کسی دوست کے وسیلے سے، کسی بھائی کے وسیلے سے، کسی خادم کے وسیلے سے آپ تک کلام پہنچ رہا ہے تو اسے ناچیز نہ جانیں، بلکہ اس کلام کو سنیں تاکہ وہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرے۔ یہاں دیکھیں نا، وقت اور میعادوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پالوس رسول بتا رہے ہیں، بزرگ پالوس رسول ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہوا ہے۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب کس دوڑ میں لگے ہوئے؟ بھائی مڑ آؤ اور خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کرو، خدا کی بات کو، خدا کی تحریک کو جاننے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری زندگی میں بحالی آئے اور تم خدا کی نظر میں سرخرو ٹھہرو۔ یہ غیر قوموں کے لیے چور کی مانند آنے کی بات ہے، ہمارے لیے خدا یسوع مسیح نے بتا دیا ہوا ہے، اوپنلی ہمیں پتہ ہے مسیحوں کو کہ یہ وقت تیار ہے اور خدا یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود اگر ہم نکمے ہو جائیں، ہم کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو دنیاوی بنا لیں، تو پھر اس میں خدا یسوع مسیح کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ کیونکہ جب ہم خود خدا کو نہیں اپنی زندگی دے رہے، ہم خود ہمیشہ کی زندگی کو کھونا چاہتے ہیں، تو خدا بھی آپ کو عقل اور ارادوں میں آپ کو خداوند نے آزاد چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر اس معاملے میں آپ آزاد ہیں، آپ کلام نہ سنیں، آپ نہ کسی کی بات کو مانیں، اور اپنی تعلیم اور اپنے حساب سے جو آپ جی رہے ہیں آپ اس حساب سے جئیں۔ لیکن جب آپ اپنے حساب سے جئیں گے تو آپ سے اس بات کا ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کلام کو کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، اور کلام کو اپنے دوستوں تک کس طرح پہنچایا۔ میرا اور تمام دوستوں کا یہ فرض ہے، خادمین کا، اور جتنے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں، کہ وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، تاکہ یہ بات آپ تک جب پہنچے گی تو آپ پر یہ فرض بن جائے گا کہ آپ آگے بھی پہنچائیں۔ وقت قریب ہے، خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور اگر کہیں کمی ہے، اگر کوئی ہمارے اندر کلام کو ابھی تک ہم نے اچھے طریقے سے نہیں سیکھا تو ہم سیکھنا شروع کریں۔ خداوند نے آج انٹرنیٹ کی سورسز دی ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک دنیا کا آپ کے پاس ہے، آپ اس سے سیکھیں اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ روز کی بنیاد پہ جو کرتے ہیں ان سے توبہ کریں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، کلام کی اس بات کو سیکھیں کہ خدا یسوع مسیح آ رہے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کا دن غیروں کے لیے، اوروں کے لیے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو چور کی مانند ہے، لیکن ہم مسیحوں کو اس کا پورا ٹائم فریم پتہ ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ سب۔ اسی لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی ہم اس چیز سے غافل ہیں تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ وقت آ گیا ہے، سوچیں سمجھیں اور اس پر دھیان و گیان کریں کہ ہمیں جلد از جلد خدا کی مرضی کو قبول کرنا ہے۔ دنیا کی چیزوں میں بھی اپنے دل کو لگایا ہوا ہے جو اس سے دور آئیں، کیونکہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اور ہم فنا کے لیے نہیں بنے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنے۔ اسی لیے مسیحو، آج میرے بہن بھائیوں، سنیے کلام کو اور ضرور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کلام مقدس بتا رہا ہے کہ خدا ان کا دن آ گیا ہے۔
آنے والا ہے، بس ٹائم تیار ہے، فصل پک چکی ہے. اسی لیے اپنے لیے اور سب کے لیے یہ دعا کریں کہ ہم سب بچ جائیں اور ہم سب خدا کی بادشاہی میں مقبول ٹھہریں. اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے تاکہ خدا ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. خدا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام تر وقت کے لیے، اس تمام تر کلام کے لیے. اور خدا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت چوروں کی مانند نہیں، بلکہ ہم اس تمام تر ٹائم فریم کے بارے میں جانتے ہیں. آپ ہمیں تیاری کا موقع عطا فرمائی تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنی روشوں کا پر غور کریں اور اپنے آپ کو آپ کے قابل بنا سکیں. ہماری مدد کیجیے، پاک روح کا مسا ہم پر ٹھہرا دیجیے تاکہ ہم پاک روح کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. آج کے زندہ کلام سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور آپ کی پاک مرضی کو جان سکیں. اس چھوٹی سی دعا کو سن لیجیے اور قبول فرمائیے. سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین. بھائی اور بہنوں، آج کے کلام کو شیئر کریں اور سیکھیں اور سکھائیں، سنیں اور سنائیں بھی تاکہ آپ برکت پائیں اور خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں. آمین.